میں ابھی دیکھ رہا تھا پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے. ایک سی یا کامن کیٹیگری ہے جس میں قتل، ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے مقدمے میں جو ہوتے ہیں. ایک بی کیٹیگری ہے جس کے اندر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل، لڑائی جھگڑے کے مقدمات میں تو ملوث ہوتے ہیں تاہم اچھی شہرت والے ہوتے ہیں اور تعلیم یافتہ خاندان تعلق رکھتے ہیں. عمران صاحب کو پہلے سی کیٹیگری میں رکھا گیا اور اب بتایا گیا کہ بی کیٹیگری میں کر دیا گیا ہے. بلال بھٹو زرداری کو میں آج سن رہا تھا، وہ مقافات عمل کی بات کر رہے تھے. اسی جگہ پر جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، عمران صاحب پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف جیل میں تھے، نواز شریف بھی جیل میں تھے، مریم نواز بھی جیل میں تھی. مقافات عمل اس ملک کی تاریخ میں بہت چلا اور چلتا ہی گیا، لیکن بڑا سوال جو اب رہ گیا کہ آفٹر عمران خان پاکستان کا الیکشن، پاکستان کی سیاست یہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ اگر وہ 3 سال کے لیے بھی چلے جاتے ہیں جیل میں، ان کو تو وہ بیماریاں بھی نہیں جو نواز شریف صاحب کو تھیں، تو وہ تو بیماریوں کا ایکسکیوز بھی نہیں کر کے باہر جا سکتے. باہر جانے کا ان کا پلان بھی کوئی نہیں ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ میں مروں گا جیوں گا ادھر ہی. تو جینا مرنا بھی انہوں نے ادھر ہی ہے. فی الحال 3 سال جو جینا ہے یا جو مرنا ہے وہ جیل میں ہے، بیماریاں بھی ان کو نہیں ہیں، اور ابھی کوئی ایسا چینج آف موڈ بھی نظر نہیں آ رہا جہاں سے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں اور لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست اگر ہم یہی مان لیں کہ سپریم کورٹ بھی سسپینڈ نہیں کرتی اس کو، یہ معاملہ کم از کم 3 سال تک چلتا ہے، تو سب سے پہلے شامی صاحب پاکستان کی سیاست ایٹ لیسٹ اگر فار 3 ایئرس اور ایٹ لیسٹ فار انٹل دا نیکسٹ الیکشن اگر بغیر عمران خان کے تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں کامران، ابھی تو ان کو 2 اپیلوں کا حق حاصل ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، اور پھر ان کی ضمانت کی درخواست. انٹر کورٹ بھی ہے. نہیں انٹر کورٹ سمجھا، انٹر کورٹ بھی ہے. نہیں انٹر کورٹ نہیں ہوگی. پہلی یہ جو کیونکہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی اپیل ہوگی، پھر اس کی اپیل ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس میں جو 3 سال کی قید ہے نا، تو یہ ایک یعنی کوئی عمر قید نہیں ہے اس میں. یہ ایک مجھے بیلیبل معلوم ہوتی ہے، یعنی ضمانت بھی ان کی ہو سکتی ہے، کوئی 5 دن میں، کوئی 10 دن میں، کوئی مہینے میں ان کی بیل ہو سکتی ہے. اس کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. لیکن اس سے قطع نظر اگر وہ نااہل ہوتے ہیں اور ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے تو مسلم لیگ نون نے بھی تو نواز شریف صاحب کے بغیر انتخاب میں حصہ لیا تھا. رہے گی نا اگر بیل بھی ہو جاتے ہیں. بھئی انتخاب میں حصہ لیا تھا نا مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کے بغیر، اور جی لیا تھا. اسی طریقے سے ان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ حصہ لے سکے گی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اور وہ ان کی جانشینی جو ہے اس کا میرا خیال یعنی پگڑی پہن رہے ہیں یا پہن چکے ہیں. تو پی ٹی آئی کو شافی صاحب یہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ آپ نے جو فرمایا ہے اس نے پھر ایک اور سوال کو جنم دے دیا ہے جو میں لے جاتا ہوں. نیائی صاحب نواز شریف جیل میں تھے، مریم نواز بھی نہیں تھی، ان کی پارٹی تنظیمی لحاظ سے اتنی انٹیکٹ تھی کہ پنجاب میں یہ الیکشن جیت گئے. ان کی پارٹی کا کوئی ایک ایم پی اے بھی ان سے الگ نہیں ہوا. جتنا بھی ان کے اوپر ظلم بقول ان کے ہوا پی ایم ایل این کے اوپر، عمران صاحب کی پارٹی 8 دن 12 دن جو لوگ جیل میں رہے اور جو جیل میں نہیں بھی رہے، 300 400 500 ایم پی ایم این اے ضلعی لیول پہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. 9 مئی کا بار نہیں اٹھا سکے یا جو بھی وجہ ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ کا رخ دیکھے اگریسو. تو عمران صاحب کو پہلی بات تو ریپلیس کرنے والا کوئی ہے؟ الیکشن کی حد تک بھی اگر میں کہتا ہوں وہ بیل پہ نکل بھی آئیں لیکن کنوکشن ان کی قائم رہے، وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، ہو ول ریپلیس عمران خان ان ہز اون پارٹی؟ نیائی صاحب دیکھیں جی کامران صاحب، عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جو اپروچ ہے یا ان کی جو سوچ ہے، اور خصوصاً پارٹی آرگنائزیشن کے بارے میں اگر اس کو تھوڑا سا جو ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اندر کیا اس وقت دماغ کے اندر پک رہا ہوگا یا کیا وہ پلان کر رہے ہوں گے. تو ان ایک چیز کے بارے میں مجھے بالکل اس میں میری رائے نہیں ہے اور بالکل یکسو ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کے بارے میں کہ میرے بعد پارٹی کی کوئی لیگیسی اگر نہیں رہتی تو اس کے اندر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب فینامنا ہے. باقی لوگوں کو شاید اس لیے ہے کہ ان کے اندر مریم نواز صاحبہ یا اس کے آگے کوئی نسل یا بلاول صاحب ایک
ان کا یہ ہے کہ شاید انہوں نے ان کے پاس ایک اس کو Family فالو کرنے کے politics لیے ہے موجود باقی ہے. عمران خان صاحب کے بعد جو ہے نہیں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے, نہ انہوں نے کرنا ہے. دوسرا بات یہ ہے جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ نکل کے گئے ہیں, تو مت بھولیں کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر 2013 سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اس تعداد میں نہیں داخل کیے تھے. عمران خان صاحب کو یہ ہوا کہ ان کا میڈیا بھی اور ان کی پولیٹکس بھی میسیولی جو ہے سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. عمران خان صاحب کے بعد نہ تو اپنا یہ میڈیا تھا جو نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی نے یا باقی پارٹی نے ایک ریاضت کے بعد اور تگ و دو کے بعد کچھ نہ کچھ اپنی ایک انروڈ بنا دی. یہ جو میڈیا ان کے بعد جو رہ گئی ہے, یہ پھر اور ڈائنامکس تھے کہ جی چونکہ سوشل میڈیا کے اندر ایک کمرشلزم آ گیا تھا, ان کے میڈیا چل پڑے تھے, ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ عمران خان سے علیحدہ ہو جو ساتھ چلے. وگرنہ یہ جس طریقے سے ایم پی ایم اے چلے گئے تھے, میڈیا کے لوگوں نے بھی ایسے ہی چلے جانا تھا, کیونکہ یہ تو جس زور پہ آئے تھے نا اسی زور پہ چلے گا کہ یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. 100% اسٹیبلشمنٹ کی اتنی اس کے اندر کنٹریبیوشن تھی ان کی پارٹی کے اندر کہ وہ لامحالہ. بلکہ میں نے تو عمران خان صاحب کو ایک آخری فکرہ کہہ دوں کہ یہ میسیج بھی جایا تھا کہ حضور آپ نے پارٹی کو اگر چلانا آگے تو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو دیے ہیں بٹوین 2011 اور 2018 وہ سارے ان کو علیحدہ کر دیں, اور جو اس سے پہلے ہیں یا بعد میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ آئے ہیں ان سے آپ پارٹی ریز کریں آنے والے دنوں کے لیے.